بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک قرآن اسٹیپ کی طرف ویلکم. آج ہم سورہ البقرہ کی 31 آیت پہ بات چیت کریں گے انشاءاللہ. پچھلی آیت یہ 30ویں آیت تھی جہاں پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ نے سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. آدم علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ جب آپ کے رب نے کہا للملائکہ فرشتوں کو انی جاعل فی الارض خلیفہ میں دنیا کے اوپر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. قالوا تو کہیں فرشتے اتجعل فیہا کیا آپ بنائیں گے اس کے اوپر من یفسد فیہا جو فساد پھیلاتے ہیں ویسفک الدماء اور خون ریزی کرتے ہیں ونحن اور ہم نسبح بحمدک تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری حمد بیان فرماتے ہیں ونقدس لک اور تیری تقدیس کرتے ہیں. قال اللہ سبحانہ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون اللہ میں جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے ہیں. اب جو کنورسیشن چل رہی ہے اب اور ایک نیکسٹ آیت پہ آئے ہیں ہم اس کی تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وعلم آدم الاسماء اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تعلیم دیا ہے اسماء ناموں کے کلہا ہر نام کے. ثم پھر عرضہم علی الملائکہ ملائکہ کے سامنے عرض کیا اس کا مطلب ہے عربی میں کہ پیش کیے. فقال اور اللہ سبحانہ فرمائے انبئونی مجھے بتاؤ باسماء ہؤلاء یہ جو آپ کے سامنے ہیں ان کے نام بتاؤ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہیں. تو آج صرف ہم 2 سوال کے اوپر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. وعلم آدم الاسماء کلہا ابھی ہم یہ ترجمہ کرے تھے. تو پہلا سوال یہ ہے کہ تعلیم کا مطلب کیا ہے. انگریزی میں اس کو ٹیچنگ بولتے ہیں اور اردو میں تعلیم کو تعلیم بولتے ہیں. تعلیم کا جو لفظ ہے علامہ سے تعلق کیا رکھتا ہے یہ جو وہ ہے تو اس کا مطلب ہے اور یہ جو علامہ ہے اس کا مطلب ہے کسی کو سکھانا اس نے سکھایا علامہ. اگر آپ مضارع میں بولنا چاہتے ہیں اب یہ بولنا چاہتے ہیں وہ سکھا رہا ہے یا وہ سکھائیں گا تو آپ بولیں گے یعلم. تو علمہ اس نے سکھایا پاسٹ ٹینس ماضی ہو گیا. یعلم پریزنٹ ٹینس. تو یہ دونوں میں کون سی چیز کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے تعلیم. تو تعلیم کو ہم کیا بولتے ہیں یہ مصدر ہے یہ فعل کا مطلب ہے اس کے اندر مگر کب ہوا وہ فعل اس کا یہ اسم ہے اس میں بیان نہیں کیا گیا. تو تعلیم کس چیز کو بولتے ہیں تو بہت آسان تعریف ہے. التعلیم وہو التعریف بالشیء کوئی چیز کا معرفت حاصل ہونا یا کسی اور کو دینا کوئی چیز کا وہ اچھی طرح سے جاننا اسی کا نام ہے تعلیم. چلے تو آج کی تعلیم یہ ہم جو کر رہے ہیں یہ بھی ایک تعلیم ہے سکھا رہے ہیں ایک دوسرے کو. تو آدم علیہ السلام کا جو نام آتا ہے یہاں پہ قرآن شریف میں وعلم آدم یہاں پر ہے نام. تو آدم کا مطلب کیا یہ نام کا کوئی مطلب ہے تو علماء کا الگ الگ اقوال ہے تو ان کے پڑھنے میں ہمارے کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پہلی چیز کچھ علماء بولتے ہیں کہ آدم کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے مٹھی یا ریت کیونکہ یہ اصل میں عبرانی لفظ ہے ہیبرو کا لفظ ہے اور جو زبان توراہ کی تھی تو وہ جو یہودی بات کرتے ہیں تو
اصل میں یہ لفظ وہاں سے آیا، پھر عربی میں مل گیا تو عربوں نے اس کو لے لیے ہیں. اور جس طرح ہوا ہے عبرانی میں یہ زندہ چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی لیے ہوا کا نام ہوا ہے کیونکہ وہ زندے سے بنے ہیں، زندہ چیز سے بنی ہے. تو یہ ایک رائے ہے. دوسری رائے ہے کہ نہیں، آدم کا جو لفظ ہے یہ عربی سے ہی آتا ہے، مگر اس کے اشتقاق، اس کا اصل لفظ کیا ہے اس میں اختلاف ہے. تو مثال کے طور پہ کچھ علماء فرماتے ہیں آدم سے مراد ہے، اگر آپ بولیں رجل آدم، اس کا مطلب ہے کہ جو آدمی کے اندر کچھ رنگ ہے، تھوڑا سا سولا ہے، یہ ایک مطلب ہے. یا کچھ علماء بولتے ہیں نہیں، اس آدم کا مطلب ہے تھوڑے سے گورے ہیں، تو مکسچر ہے تھوڑا سا کلر میں. تو یہ ایک علماء کا ایک رائے ہے. دوسرا ہے ادیم سے آتا ہے، جہاں پہ ادیم الارض سے مراد یہ ہے جو زمین، دنیا کی جو زمین ہے وہ ایک سطح ہے، ایک سرفیس ہے. اور ادیم الارض بولے تو دنیا کی سرفیس، دنیا کے اوپر کا حصہ، بیچ میں سے نہیں، اوپر کا حصہ. تو آدم علیہ السلام جو مٹی سے بنے ہیں وہ دنیا کے اوپر کے حصے سے لیا گیا ہے، تو اسی لیے ان کا نام آدم ہے. جو چیز الگ الگ دنیا کے ہر کونے کی طرف سے بنی ہوئی ہے. کچھ علماء فرماتے نہیں، اس کا دوسرا مطلب، ان کی رائے اور ایک ہے کہ ادمہ کا مطلب ہے ایک دوسرے سے مل جانا. عربی میں بولتے ہیں جعلت فلانا ادمت اہلی، میں نے فلاں آدمی کو میرے اہل و عیال کے لیے ایک ایسا آدمی بنایا ہوں جو ہر ایک سے مل جل کر رہتا ہے، ہر ایک سے مل سکتا ہے. یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک وہ قوم کے جو صفات ہے یہ آدمی کے اندر موجود ہے. تو ایک مکسچر ہے، مخلوط ہے، مخلط ہے ہر چیز کا. تو اسی لیے آدم علیہ السلام کا نام اس سے آیا ہے کیونکہ ہر انسان کے جو صفات ہے وہ آدم علیہ السلام کے اندر ہیں. اور ایک قول یہ ہے کہ ادام سے آیا ہے، ادام سے آدم بنا ہے. اور ادام عربی میں یہ چیز کو بولتے ہیں جس طرح سپائسز رہتے ہیں، ہلدی، مرچی، نمک، یہ چیزوں سے کھانا اور مزیدار بن جاتا ہے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ روح ڈالے تھے آدم علیہ السلام کے اندر، تو وہ پتلے کے اندر جو مٹی سے بنا ہوا تھا ایک دم سے سمجھ، فہم، عقل آ گئی تھی، ایک رویہ آ گیا تھا، اور اس کے بنا پر وہ آگے بڑھ سکتے تھے، بات کر سکتے تھے. اور یہ ان کے اندر ایک قسم کی ایک خوبصورتی آ گئی تھی. جس طرح آپ کھانے میں جب یہ چیزاں ڈالتے ہیں تو کھانا اور مزیدار بن جاتا ہے. تو اسی لیے آدم علیہ السلام کا نام ادام سے آیا ہے. جو بھی ہو، یہ 1 2 3 4 5 رائے ہیں علماؤں کے. اللہ عالم بالصواب، اللہ ہی جانتا ہے سب سے صحیح کون سا ہے، مگر ہر ایک سے ہم استفادہ اٹھا سکتے ہیں. ہم یہاں پہ انشاءاللہ رک جائیں گے اور اگلی دفعہ اور آگے بڑھیں گے یہ آیت کے حصے کے ساتھ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.